زندہ قومیں اپنے ہمیشہ بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ مجھے وہ زمانہ یاد آیا کہ میں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی دفعہ ان کا دیدار ہوا۔ میں طالب علم تھا اور اپنے والد مرحوم کے ساتھ ایبٹ آباد گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ڈگڈگی والا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے میری بات سنو پھر کسی اور سے بات کرو۔ تو اعلان یہ تھا کہ آج 10 بجے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہاں کمپنی باغ میں ان کا بیان ہوگا۔ تو ویسے بھی سنتے آئے تھے، ابھی تک دیکھا نہیں تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب مرحوم سے اجازت لے کر میں سیدھا کمپنی باغ چلا گیا۔ وہاں دیکھتا کیا ہوں کہ اسٹیج پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا اللہ نے ان کو روک دیا تھا کہ جیسے ایک شیر بیٹھا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلا مسئلہ بیان کیا ختم نبوت کا اور فرمایا، سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ فرمایا میں یہاں سے ثابت کروں گا کہ ختم نبوت ان آیتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا، اس پہ کتاب اترنی ہوتی، تو اللہ فرماتا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِهِ۔ حالانکہ یہ نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، اور پھر آپ پر جو کتاب اتری یعنی قرآن کریم اس پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لا نبی بعدی، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ وہ جھوٹا نبی ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نفی کرتی ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ خاص طور پر جو علماء کرام ہیں جو ہر جمعے کو عوام کو خطاب کرتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیانات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔